ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اگر اللہ کسی انسان کو 100 سال کے لیے سلا دے اور جب وہ جاگے تو دنیا بدل چکی ہو؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایک مردہ گدھے کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا صرف اس لیے کہ وہ اپنے نبی کو دکھا دے کہ موت بھی اس کے حکم کی محتاج ہے؟ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ ہے اللہ کی قدرت کا ایک زندہ معجزہ، اور اس معجزے کے گواہ تھے حضرت عزیر علیہ السلام۔ ایک زمانہ تھا جب بنی اسرائیل جو تھے نا وہ اللہ کے محبوب بندے تھے۔ اللہ نے انہیں تورات دی، ان پر انبیاء بھیجے اور عزت و علم عطا کیا، لیکن وقت گزرتا گیا، ان کے دل سخت ہوتے گئے، نافرمانی بڑھنے لگی اور وہ دنیا کی چمک میں کھو گئے۔ انہوں نے اللہ کی کتاب بھلا دی، ناحق قتل کرنے لگے اور ظلم ان کے شہروں پر چھا گیا۔ پھر آیا بخت نصر ایک جابر بے رحم بادشاہ، اللہ نے اسے بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس پر ٹوٹ پڑا، شہر کے دروازے ٹوٹ گئے، آسمان پر آگ کے شعلے بلند ہوئے، بچے بوڑھے عورتیں سب تلواروں کی نظر ہو گئے۔ بیت المقدس کی گلیوں میں لاشیں بکھر گئیں، اللہ کا گھر وہ مقدس ہیکل جلا دیا گیا، تو رات کی نسخے راکھ بن گئے۔ بنی اسرائیل کی عزت، ان کی سرزمین، ان کا علم سب مٹ گیا۔ شہر سنسان پڑا تھا، نہ کوئی چراغ، نہ کوئی روشنی، ویران گلیاں، ٹوٹے مکان، جلے در و دیوار۔ وقت کی خاموشی نے بیت المقدس کو قبرستان بنا دیا تھا۔ ایسے ہی دنوں میں ایک نبی حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ایک سفر پر نکلے۔ ساتھ ایک ٹوکری میں کچھ انجیر اور پانی تھا۔ وہ ایک راستے سے گزرے اور سامنے دیکھا تباہ شدہ شہر، بکھری ہڈیاں، ٹوٹے ستون اور ویران قبریں۔ حضرت عزیر علیہ السلام ٹھہر گئے، ان کی آنکھوں میں دکھ، دل میں سوال۔ انہوں نے کہا، اللہ اس بستی کو موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ یہ شک نہیں تھا، یہ تعجب تھا۔ انہوں نے تعجب میں کہا تھا، ایمان سے بھرپور اللہ کی قدرت دیکھنے کی خواہش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے نبی کو اپنی قدرت دکھائے۔ اے عزیر، دیکھو میں تمہیں دکھاؤں گا کہ زندگی اور موت میرے قبضے میں ہے۔ اچانک فضا میں ایک سکوت چھا گیا، ہوا رک گئی، پرندے خاموش ہو گئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی پلکیں جھپکیں اور وہ نیند میں چلے گئے، ایسی نیند جو 100 سال لمبی تھی۔ دن گزرتے گئے، مہینے، سال، دہائیاں، اور حضرت عزیر علیہ السلام کی لاش وقت کے ہاتھوں میں امانت بن گئی۔ ان کا چہرہ وہی، جسم وہی، نہ بدبو نہ گلنا، کیونکہ اللہ نے ان کے جسم کو محفوظ رکھا۔ ان کے ارد گرد دنیا بدل گئی، بخت نصر مر گیا، نئے بادشاہ آئے، نئی نسلیں پیدا ہونے لگی، بیت المقدس پھر آباد ہونے لگا۔ لیکن حضرت عزیر علیہ السلام جو تھے نا وہ بھی سوئے ہوئے تھے۔ ان کی گدھے کی ہڈیاں مٹی میں مل گئیں، درخت اگ گئے، پرندے گھونسلے بنا گئے، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال سے خاموش تھے۔ پھر ایک دن اللہ نے فرمایا، اے عزیر اٹھو، اور وہ جاگ گئے۔ ان کی آنکھیں کھلی تو سورج چمک رہا تھا، فضا میں زندگی تھی، مگر سب کچھ نیا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے آنکھیں ملی اور حیرت سے دیکھا، کھانے کی ٹوکری وہی، انجیر تازہ، پانی صاف۔ انہوں نے سوچا میں شاید ایک دن یا آدھا دن سویا ہوں گا، تو آواز غیب آئی، نہیں عزیر، تم 100 سال سے سو رہے ہو۔ اپنے کھانے کو دیکھو، وہ خراب نہیں ہوا، اپنے گدھے کو دیکھو، وہ مٹی بن چکا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، ہم تمہیں دکھائیں گے کہ ہم مردہ کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے مٹی ہلی، ہڈیاں ابھرنے لگی، جوڑنے لگی، پھر ان پر گوشت چڑھا اور پلک جھپکتے ہی گدھا زندہ ہو گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی لبوں سے نکلا، میں جان گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل ایمان سے بھر گیا تھا، وقت کی قید ٹوٹ چکی تھی۔ اب یہاں پہ ذرا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کھانا جو تھا وہ خراب نہیں ہوا اور جو گدھا تھا وہ گل سڑ گیا تھا، ایسا کیوں؟ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مصلحت تھی۔ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو بتانا چاہتے تھے کہ میں ہر چیز پر غالب ہوں۔ کھانا تو آپ دیکھیں، آپ 1 دن 2 دن رکھتے ہیں تو وہ خراب ہو جاتا ہے۔ باہر آپ کھانا رکھیں نا، آپ سالن رکھتے ہیں رات کو، صبح آپ دیکھیں گے وہ اس میں سے اسمیل آنے لگ جائے گی، گلنے سڑنے لگ جائے گا۔ 100 سال تک تو وہ بالکل نام و نشان ہی اس کا ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی کو دکھانا تھا کہ میں ہر چیز پر غالب ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور کہا کہ میں جان گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
اب حضرت عزیر علیہ السلام اپنی بستی کی طرف لوٹتے ہیں، وہ بستی جہاں وہ پیدا ہوئے تھے، جہاں وہ لوگوں کو اللہ کی باتیں سنایا کرتے تھے، لیکن اب وہاں کی گلیاں بدل چکی تھیں، مکانات نئے، چہرے اجنبی، اور وقت کی 100 صدیوں کا فاصلہ درمیان میں۔ وہ چلتے ہوئے بولے یہ تو وہی بستی لگتی ہے، لیکن لوگ یہ کون ہے؟ انہوں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو کمزور سے تھی، آنکھوں کی بینائی کم ہو چکی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام قریب گئے اور کہا، اے ماں، کیا یہ بستی عزیر کی ہے؟ بوڑھی عورت نے چونک کر کہا، ہاں یہ تو عزیر کی بستی ہے، مگر عزیر تو 100 سال پہلے مر گئے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام مسکرائے اور بولے، میں ہی عزیر ہوں۔ عورت ہنس پڑی اور بولی جیسے کوئی دیوانے کی بات سن رہی ہو، عزیر وہ تو 100 سال پہلے ہی وفات پا گئے تھے، تم کون ہو؟ مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ حضرت عزیر نے کہا، اگر میں واقعی عزیر ہوں تو اللہ خود گواہی دے گا۔ میری نشانی یہ ہے کہ میں تمہیں ایک چیز یاد دلاؤں گا جو تمہارے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھر انہوں نے اس عورت کو اس کے بچپن کا، اس کے والدین کی دعائیں اور ایک راز بتایا جو صرف وہی جانتی تھی۔ بوڑھی عورت لرز گئی، اس کے آنسو نکلنے لگے۔ وہ بولی، ہاں ہاں تم ہی عزیر ہو، میرے رب کی قسم تم ہی عزیر ہو۔ پھر وہ بستی کی طرف بھاگی اور سب کو آواز دی، لوگوں سنو، عزیر واپس آ گئے، وہ زندہ ہے، اللہ نے انہیں دوبارہ بھیج دیا۔ لوگ جمع ہونے لگے، ہر چہرے پر حیرت، ہر دل میں سوال، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ 100 سال پہلے مرے ہوئے شخص کیسے زندہ ہو گئے؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے لوگوں سے کہا، میں وہی عزیر ہوں، اللہ نے مجھے اپنی قدرت دکھانے کے لیے زندہ کیا ہے۔ لوگ بولے، اگر تم واقعی عزیر ہو تو تورات ہمیں سنا دو، کیونکہ تورات تو بختی نسل کے حملے میں جل گئی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام اب خاموش ہوئے، پھر انہوں نے آنکھیں بند کی اور دل سے دعا کی، اے میرے رب، اگر تو نے چاہا تو میں تیری کتاب دوبارہ یاد کروں گا۔ اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں نور ڈال دیا، وہ بولنے لگے اور تورات کے الفاظ ان کی زبان سے جاری ہونے لگے جیسے کسی چمکتے دریا کا بہاؤ، اور لوگ سننے لگے، رونے لگے، چیخنے لگے، سجدے میں گر گئے۔ ان کے دلوں میں یقین بیٹھ گیا کہ یہ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ مگر وقت کے ساتھ لوگوں میں جہالت بڑھتی گئی، انہوں نے کہا، عزیر تو اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ یہی بات قرآن میں ذکر ہوئی، سورۃ توبہ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہود نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ عقیدہ جو تھا نا، یہ باطل تھا، اللہ کے نبی کو اللہ کا بیٹا کہنا شرک ہے۔ اللہ نے انہیں تنبیہ کی کہ عزیر صرف ایک بندہ اور نبی ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، میں اللہ کا بیٹا نہیں، میں اس کا بندہ ہوں، میں تو وہ ہوں جسے اللہ نے اپنی نشانی بنا دیا تاکہ تم ایمان لاؤ کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ نے پھر بھی انکار کیا، لیکن جو ایمان لے آئے نا، ان کے دلوں میں وہ روشنی واپس آ گئی جو کبھی بیت المقدس سے مفقود ہو چکی تھی۔ یہ وہی حضرت عزیر علیہ السلام ہے جنہیں اللہ نے 100 سال کے لیے موت دی، پھر زندہ کیا تاکہ انسانوں کو دکھا دے کہ موت کے بعد زندگی ممکن ہے۔ یہی تو قیامت کی دلیل ہے کہ جس رب نے ایک انسان اور اس کے گدھے کو 100 سال بعد زندہ کیا، وہ تم سب کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو ناظرین، اگر کبھی آپ کا ایمان کمزور پڑ جائے نا، تو حضرت عزیر علیہ السلام کی نیند کو یاد کیجئے گا، وہ 100 سال کی نیند جس نے دنیا کو یقین کا سبق دیا۔ یہ تھا حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، ایمان، قدرت اور یقین کا سمندر۔ آپ کے دیکھنے کا، آپ کے سننے کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔